ایک وہی تو ہے جو تم سے بیزار نہیں ہوتا، جو یہ جانتا ہے کہ تم اپنی غرض کے لیے اس کو پکار رہے ہو، مگر پھر بھی وہ تمہیں سنتا ہے، بہت غور سے سنتا ہے۔ زندگی میں دو لوگوں کا بہت خیال رکھنا۔ پہلا وہ جس نے تمہاری جیت کے لیے اپنا سب کچھ ہار دیا، یعنی تمہارا باپ۔ دوسرا وہ جس کی دعاؤں سے تم سب کچھ جیت گئے، یعنی تمہاری ماں۔ اگر تمہارے رزق میں سے کسی غیر کی بھی ضرورت پوری ہو رہی ہے تو تم خوش قسمت ہو، کیونکہ تمہارا رب تمہارا رزق پاک کر رہا ہے۔ یہی اس کی عطا کا انداز ہے کہ وہ پہلے تمہیں مانگنا سکھاتا ہے، پھر وہاں سے عطا کرتا ہے جہاں سے ملنا تمہیں ناممکن لگتا ہے۔ حسد کرو گے تو کچھ نہ پاؤ گے، شکر کرو گے تو گن نہیں پاؤ گے۔ اللہ آپ کا اس وقت بے ساتھ دیتا ہے جب آپ کو اپنی ذات سے بھی کوئی امید نہیں ہوتی۔ جو یقین رکھتے ہیں اللہ ان کی ہر حال میں مدد کرتا ہے، وہ اسی کو وسیلہ بنا دے گا جو رکاوٹ کا سبب بنی ہوئی ہے۔ اللہ تو وہی ہے، تم جہاں ہو خود سے پوچھو آخر تم کہاں ہو۔ تہجد تمہارے اور اللہ کے درمیان ایک مقدس وقت ہے، تمہاری دعاؤں کی قبولیت کی آخری منزل ہے۔ جب انسان اپنے رب پر اس قدر بھروسہ کر لیتا ہے کہ اس کے علاوہ کوئی بھی اس کی ضرورت پوری کرنے والا نہیں، تو اللہ بھی اپنے بندے کو مایوس نہیں لٹاتا۔ جب نماز میں سکون آنے لگے، جب آنسو خود بخود جاری ہوں، تو سمجھ جانا اللہ پاک دل کو صاف کر رہا ہے۔ چالاکیاں اور ہوشیاریاں صرف دنیا میں ہی اچھی ہیں، آخرت میں کیا کرو گے؟ فرشتے تو سارا حساب لکھ کر بیٹھے ہیں۔ تم خود دعا کے لیے ہاتھ بلند نہیں کرتے ہو، بلکہ جب اللہ کو تمہارا مانگنا پسند آ جاتا ہے اور جب وہ تمہاری چاہت میں راضی ہونا چاہتا ہے تو وہ تمہارے دل اور تمہارے ہاتھوں کو دعا کے لیے کبھی تھکنے نہیں دیتا۔ خدا جب ہاتھ تھام لیتا ہے تو بے شک کوئی بھی ہاتھ چھڑا کر چلا جائے، اللہ ہمیں سنبھال ہی لیتا ہے۔ جب انسان محدود خواہشوں اور ضرورتوں کا پابند ہوتا ہے، اسے زیادہ جھوٹ بولنے کی ضرورت بھی پیش نہیں آتی۔ وہ تمہیں خود سے گزار کر خود تک لاتا ہے، وہ تمہیں پہلے تمہاری پہچان کرواتا ہے، پھر اپنا پتہ دیتا ہے۔ انسان کے ہاتھ میں صرف کوشش لکھی گئی ہے، کامیابی دینے والی تو بس اللہ کی ذات ہے۔ یقین رکھو اللہ کے فیصلوں کو زوال نہیں۔ تم اپنی مرضی سے اس کی جانب نہیں جاتے، بلکہ جب اسے تم پہ بے حد پیار آتا ہے تب وہ ایسے حالات پیدا کرتا ہے تاکہ تم اس سے رجوع کرو۔ صبر تب ہی آتا ہے جب ہم اس کی رضا میں راضی ہونا شروع کر دیتے ہیں۔ کبھی کبھی زندگی اس جگہ آ پہنچتی ہے کہ آگے کوئی راستہ نہیں اور واپسی کا تصور کوئی نہیں، پھر معاوضے ہوتے دعاؤں سے اور پھر کن فیکون سے تقدیر بدل جاتی ہے۔ بس صبر اور اللہ پر بھروسہ ضروری ہے، اور اللہ کے کن میں اتنی طاقت ہوتی ہے کہ وہ پتھر کو بھی موم بنا دیتی ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، میں تمہارا گمان ہوں، تم جیسے سوچو گے مجھے ویسا پاؤ گے۔ فکر نہ کریں، لوگ بھول جائیں گے، مگر اللہ تعالیٰ نہیں بھولتا آپ کی نیکی اور نہ لوگوں کی زیادتی۔ جب تم کو یقین ہو اللہ تمہارے ساتھ ہے تو اس بات کی فکر چھوڑ دو کہ کون کون تمہارے خلاف ہے۔ بہترین ہے وہ راستہ جس کی منزل اللہ کی طرف لے جائے۔ انسان کا ٹوٹنا اللہ کی طرف سے بلاوا ہے، جسے اللہ اپنی طرف بلانا چاہے
اسے تھوڑی سی آزمائش میں ڈالتا ہے تاکہ وہ اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کرے اور اللہ پاک اسے تھام لے۔ نیند قربان کر کے جب روتی ہوئی آنکھیں اللہ کو مناتی ہیں تب خواب حقیقت بن جاتے ہیں اور تعبیریں کن میں بدل جاتی ہیں۔